تو ایک صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تو دے دیجئے۔ تو کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی نے کہا ہاں میں نے پڑھا۔ تو وہی پورا تعارف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن پڑھ لو تم کو پورا کا پورا تعارف انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جائے گا اس حدیث کے مطابق۔ تو اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور قرآن کا سورے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کتنا بڑا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے بھیجے گئے تھے، کیوں بھیجے گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ بھی دی ہے کیوں بھیجے گئے تھے کہ ضمن میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67، آسان ریفرنس ہے 5، 6، 7۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس قرآن کو دوسروں تک نہیں پہنچایا ہے تو آپ نے رسول اور نبی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ بتائے اتنی بڑی چیز، کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس قرآن کو دوسروں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کا معنی کیا ہے؟ دوسرے نبی کو بھیجنے کی نوبت آ جاتی۔ کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ قرآن دوسروں تک پہنچا دے تاکہ قرآن کے ذریعے اللہ کو پہچان لے۔ اور آخری جو خطبہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، کیا میں نے تم کو قرآن پہنچا دیا؟ پہنچانے کا معنی کیا ہے؟ فلپکارٹ، امیزون، اسنیپ ڈیل کی طرح ایک پارسل لا کر دے دینا پیکیج میں۔ پہنچانا کا مطلب وہی ہوا نا بھائی، کمپنی سے خریدنا اور لا کر آپ کو دے دینا، ایسا مطلب ہے؟ نہیں، پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آیت کو سمجھانا ہے صحابہ کو۔ کون صحابہ؟ جن کی مادری زبان عربی تھی، ان کو سمجھانا ہی ہے نبی کا کام۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے شارک کی رگ سے قریب ہوں، تو کسی کا گلا کاٹ کر دیکھیں گے نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہو جائے گا؟ خون بہے گا، مر جائے گا تو مرڈر کیس ہو جائے گا۔ تو مگر اس کی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور واقعہ اگر آپ کھولیں گے تو ہے، مگر اس آیت کو سمجھنا کس طریقے سے، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ ہر قرآن کی آیت کو ویسے ہی سمجھنا ہے۔ اگر قرآن کی آیت کو کسی ترجمے سے سمجھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے۔